امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا اپنی پوری قوت کے ساتھ. یہ جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، اس میں جو امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہے ٹیمی بروس، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے، انہوں نے یہ کہا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے اقدامات لیے جائیں گے اور پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچایا جائے گا. یہ جناب اب امریکہ ہے اور امریکہ کی پالیسی ہے. پاکستان کے حق میں کیسے آئے گی؟ پاکستان جو ہے وہ امریکہ میں اتنی اچھی لابنگ کر نہیں پایا. جو لابنگ کرتے تھے لوگ وہ سارے کے سارے عمران خان کی وجہ سے ناراض ہیں، اور جتنی مہنگی لابنگ ہے اتنا پیسہ پاکستان خرچ نہیں سکتا. اور ویسے بھی لابنگ کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ہوگا تو پاکستان تو انڈیا کے مقابلے میں 10% پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا. کمزور اور غریب ملک ہے. ہم قرضہ لے کر دیں گے، ان کے پاس اپنے وسائل بہت زیادہ ہیں. لہذا انڈیا جو ہے اس کو امریکہ کی سپورٹ ملنی تھی اور وہ بڑی تگڑی سپورٹ انہیں ملی ہے. جو پاکستان کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے سے اپنے بیانیے کو لے کر چلتے، وہ موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا. الٹا جو ولسن نے ایک ٹویٹ کیا ہے. جو ولسن آپ کو پتا ہے یہ وہی شخص ہے جو پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ لے کر، پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ لے کر آیا وہاں پہ امریکہ میں، اور اس نے کچھ وارننگ دی تھی پاکستان کی آرمی چیف کو اور پاکستان کی سرکار کو عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے حوالے سے. اور اس کے بعد اس شخص نے جو ہے وہ بل متعارف کروا دیا امریکہ میں. اب کانگریس سے اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جنرل عاصم منیر، جن کے اوپر پابندیاں لگیں گی. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو 50-50 ہے نا. ہو سکتا ہے جو ولسن کا ایکٹ پاس ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جو ولسن کا ایکٹ پاس نہ ہو. دونوں امکانات ہیں نا. لیکن جو ولسن نے اب کیا کہا، انہوں نے کہا جی کہ the destabilization in Pakistan has led to a deadly terrorist attack in India. Democracy must be restored in Pakistan for stability. Pass the Pakistan Democracy Act. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے بھارت میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت واپس ریسٹور ہونی چاہیے، جمہوریت واپس آنی چاہیے تاکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو اور خطے میں بھی اسٹیبلٹی ہو. اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی پاس دا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ. اس کے لیے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے اس کو پاس کروایا جائے. تو یہ ہے جی جو ولسن کا بل اور جو ولسن کی آج کی خواہش. لیکن انٹرلنک کر دیا انہوں نے دو چیزوں کو. پاکستان کے اندر اگر سچویشن اسٹیبلائز نہیں ہے یا استحکام نہیں ہے، اس کا اثر انڈیا پہ نہیں پڑنا چاہیے، پاکستان کے اندر پڑنا چاہیے. دیکھیں پاکستان میں جو عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام، اس کا خمیازہ پاکستان تو بھگت ہی رہا ہے. دہشت گردی کی صورت میں، معیشت کی تباہی کی صورت میں، ظلم جبر اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی صورت میں، جعلی مینڈیٹ کی صورت میں، بے شمار چیزیں ہیں جو پاکستان میں کی جا رہی ہیں. عدلیہ کو قابو کر لیا گیا، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں پاکستانی تو بھگت رہے ہیں. لیکن انڈیا کے زیر کنٹرول جو کشمیر ہے یا مقبوضہ کشمیر جو ہے، وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہو اور اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے، یہ میرے خیال میں تھوڑا اوور ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا. حکومتی اراکین جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے آج مطالبہ بھی کرتے رہے. کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، جن میں جنرل قیوم صاحب ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ وہ بھارت کی مذمت کریں اور اپنے لوگوں سے بھی اپیل کریں کہ فوراً وہ بھی بھارت کی مذمت کریں. بھئی کوئی عمران خان کو ملے گا تو بھارت کی مذمت عمران خان کرے گا نا. آپ تو عمران خان کی ملاقات ہی نہیں کروا رہے ان کے گھر والوں سے، ان کی فیملی سے یا ان کے پارٹی لیڈر سے. عمران خان صاحب ملیں گے، مل کے ہی احکامات دیں گے نا کہ بھی بھارت کی مذمت کرنی ہے، کھل کے بات کرنی ہے اس کے اوپر، ہم نے کیا موقف لینا ہے. وہ تو تب ہوگا جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی اپنے لوگوں سے. اب عمران خان کو جیل میں خواب تو نہیں آنا کہ انہوں نے جیل سے بیٹھ کے ایسی اسٹیٹمنٹ دینا ہے ایک سپاہی کو، اور وہ سپاہی نے نکل جانا ہے جناب اسٹیٹمنٹ لے کے کہ میں اس کو اب جا کے چلوانے لگا پورے پاکستان کے میڈیا پہ. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو وہ ٹکا کر جواب دیتا تھا. جب اس کے بعد حکومت تھی تو اس نے ایسا جواب دیا کہ آج بھی پاکستانی عمران خان کا جواب بار بار لگا رہے ہیں. انڈین میڈیا اور انڈین سوشل میڈیا بھی عمران خان کا جواب لگا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تھا جس نے جواب دیا تھا. یہ ابھی جو گونگلو بیٹھے ہوئے ہیں تو جواب ہی نہیں دیتے. یہ تو جعلی سیٹوں کے اوپر آ کر بیٹھ گئے نا فارم 47 پہ. ان کا اقتدار بھی جعلی ہے اور یہ جال سازی کر کے آئے ہیں. لہذا انہیں ابھی تک یقین ہی نہیں ہے کہ یہ اقتدار میں. انڈیا کو یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ آج تک پاکستانی عوام کو جواب نہیں دے سکے، اور ظلم اور ستم کا انہوں نے صرف بازار گرم کروایا اپنے سہولت کاروں کے ساتھ مل کر. تو عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں جناب مذمت کریں. بھائی جاؤ جا کے عمران خان سے ملاقات کرو، مذمت کر دے گا، اس کو کیا پرابلم ہے؟ عمران خان سے ملیں گے تو اپنا بیان جاری کریں گے نا. ان کے لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، تبھی تو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ان کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے. تو جب کوئی جائے گا ملے گا تبھی اسٹیٹمنٹ آئے گا. ایسے ہوا میں تو اسٹیٹمنٹ آ نہیں سکتا عمران خان صاحب کا.
अच्छा, इमरान खान साहब से ये मुतालबात कर रहे हैं ये, इसमें उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट है, पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो तो बेचारे जज साहब को भी कह रहे थे कि जज साहब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये स्टेटमेंट है उमर अयूब साहब का। उमर अयूब साहब कहते हैं जी कि रोस्टम पर आकर इन्होंने कल जज साहब को कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत में इंडस वाटर की जंग हो रही है, मेरा लीडर जेल में बंद है, मैं अपोजिशन लीडर हूं, मैंने अपने लीडर से हदायत लेनी है, हम अडियाला जाते हैं, वहां पर एएसआई हवलदार खड़ा होता है, वो कहता है जी कर्नल पीछे बैठा हुआ है, वो कह रहा है अंदर ना जाने दें। अब ये जस्टिस इनाम मनहास साहब को जो है वो ये बात बताई गई, तो उसका जो है वो अब रद्दमल क्या होगा। फिलहाल तो कोई इजाज़त नहीं मिली इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो भी जजेस को बहुत उन्होंने गैरत दिलाने की कोशिश की कि जनाब आपकी तौहीन हो रही है, थोड़ा सा एहसास कीजिए। अलीमा खान साहब ने यहाँ तक कहा कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब से कि जज साहब ये आपके ऑर्डर की तौहीन है, और जो आपके ऑर्डर की तौहीन कर रहे हैं आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जजों के ऑर्डर्स को सुनता ही कोई नहीं है। हत्ता कि अलीमा खान साहिबा ने यहां तक कहा कि जजेस के साथ अब मुझे हमदर्दी हो रही है कि इन बेचारों को तो हर हवलदार, हर पुलिस